عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد النبی ہے عیدوں کی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم بہت پیارا سلسلہ لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے عیدوں کی عید۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں، عاشقان میلاد میں ایک دھوم مچی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، چہرے جگمگا رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری ہری ہے، کیونکہ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی گھڑیاں 12ویں تاریخ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں رونق افروز فرمایا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے سارا عالم منور ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں کو علم کی روشنی عطا فرمائی اور یہ اندھیرے دور فرما دیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کفر کی تاریکی چھٹ گئی اور اسلام اور ایمان کا نور واضح ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بھیجا ہوا نور ہے جس نے سارے عالم کو منور کر دیا۔ انشاءاللہ انہی کی آمد کے چرچے ہیں، انہی کی آمد کے تذکرے ہیں، اور آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے اسماء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا تذکرہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ میں چاہوں گا آپ سلسلے میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات، ان کی تلاوت بھی ہوگی اور مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے ترانے بھی انشاءاللہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا ضامن ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جس کی برکت سے دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی سعادتیں ملتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ ایک درود پاک ہے۔ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، امید ہے بہت سارے ناظرین کو یہ یاد بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ آج ایک روایت بھی سنتے ہیں۔ درود پاک آپ انشاءاللہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ روایت ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو وہ تحفہ نہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ ضرور دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنا سکھا دیا، لیکن ہم آپ پر اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں درود پڑھا کرو، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس درود پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال میں افضل عمل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی یہی جسے عام طور پر لوگ درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شامل کرتے ہیں سلسلے میں تلاوت قرآن اور عدنان شیخ بھائی سے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام اسے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے علماء نے مختلف تراجم ارشاد فرمائے، تفسیر میں اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہوا کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے استعارہ ہے، گویا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے اس چمکتے تارے محمد کی قسم، والضحیٰ اس روشن چہرے والے کی قسم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔
رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نصیب فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور افزا کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور اس کو منظوم فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ جب صبح کی قسم ہے تو وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دمکتا ہوا چمکتا ہوا روشن چہرہ ہے، اور جہاں رات کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے سلسلہ مدحت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ترانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شامل کرتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کلام آپ سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مرحبا 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 مکی مدنی، 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 آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنجو غم غفور ہے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا
مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے چلو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آئے ہیں آقا آئے ہیں آقا جھومو جھومو ہیں آقا میرے آئے ہیں آقا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جھومو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے جھومو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے جھومو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آنات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے آنات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے یا رسول اللہ رسول اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا
کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، تاجور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، طالبی کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا، مکی مدنی مرحبا، مرحبا مرحبا، مکی مدنی مدنی مدنی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اچھے انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میلاد بہت اچھا ہے اور اس میں انداز بھی ہمیں وہی اختیار کرنے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب اسلام کے شایان شان ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، درود پڑھتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں۔ ذہن نصیب کہ آقا کی آمد پر ہمیں اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ میں اب ایسا نمازی بنوں گا کہ آج سے میری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ہمارے ٹاپک ہے اور سلسلے کا نام ہے عیدوں کی عید۔ ٹاپک ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا کوئی نسخہ اٹھاتے ہیں یا مختلف کتابیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں، تو اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک عام کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ ایک طرف قرآن مجید میں ابتدائی جو گتہ ہے اس کے ساتھ اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں، اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، اور آخر کی طرف اسماء النبی لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی 99 تعداد بیان کی جاتی ہے، وہاں بھی 99 تعداد بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی 99 نام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں۔ موضوع آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سوال میں وسیم بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں، اور یہی سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 ہی ہیں؟ اور اگر 99 ہیں تو یہ بھی ایک سے تو زائد ہے، تو زیادہ نام ہونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان برکتیں لٹا رہا ہے۔ خالد بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک، آپ کے کثیر نام ہونے کے بارے میں جی جو کتابوں میں لکھا ہے، دراصل ایک بڑی پیاری بات علماء کرام نے بیان کی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، عرب کا ایک مقولہ ہے جو علماء نے نقل کیا، کہا کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ واہ، کسی کے کثیر نام ہونا، بہت سارے ناموں کا ہونا، یہ جس شخصیت کے بہت سارے اسما ہوں، بہت سارے نام ہوں، تو وہ اس شخصیت کے شرف، اس کی منزلت اور اس کے مقام پر دلالت کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے بہت کثیر نام ہیں تو یہ بہت عزت والی شخصیت ہے، بہت بڑے مقام والی شخصیت ہے، بہت بڑے مرتبے والی شخصیت ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام اگر قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہمارا صفحہ ہوتا ہے ابتدائی گتوں پر لکھے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خالد بھائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف یہی نام نہیں ہیں، بلکہ علماء کرام نے کتابوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں نام گنوائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جو منزلت آپ کو عطا فرمائی، اس منزلت کے اظہار کے لیے، آپ کی شرف اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے اتنے سارے نام علماء کرام نے گنوائے ہیں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خلاق عالم
جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اعزاز اور اکرام اور عزت اور شرف سے سرفراز فرمایا کہ آپ امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ ہیں۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ 2000 سے زائد ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں جو جس قدر غور کرتا چلا گیا، آپ کے کردار پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے مقام اور مرتبے پر جو جس قدر غور کرتا چلا گیا، وہ اتنے ہی نام آپ کے پکارتا چلا گیا۔ کیا بات! لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات! میرے آقا علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ میرے رب عز و جل نے عطا کیا ہے، آپ جواد ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اپنے غلاموں پر شفقتیں فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو مقام آپ کو عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، اسی طرح پھر آپ کی سیرت میں جو جو پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو اجاگر جو کیا جا رہا ہے، کہا کہ یہ پہلو آپ کی سیرت کے انداز، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کے مختلف ناموں سے آپ کو پکارنے پر سامنے والے کو کہتے ہیں کہ جی پیارے آقا کو ان ناموں سے پکارو۔ مطلب یہ کہ جس نے جتنا غور کیا پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت پر، جتنا غور کیا آپ کے کردار پر، جتنا غور کیا آپ کے مقام اور مرتبے پر، انہوں نے اتنے ہی زیادہ نام پیارے آقا علیہ السلام کے گنوائے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کا ذاتی نام ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کا ذاتی نام بھی ایک ہے، اور وہ ہے محمد۔ اور یہ وہ نام ہے کہ جسے روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کی بات ہو رہی ہے، اور نام کیسے دیے جا رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں، اس کا ایک مدنی چینل کے ناظرین الگ بیان ہے۔ آپ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں لوگ آپ کو جن الفاظ سے پکار رہے ہیں، 61 سالی کا عالم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرف سب کی نظر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ابھی 7 سال 6 سال یا 10 سال کے درمیان ہے، اور جب قحط پڑ گیا تو اس کے بعد کہا گیا کہ آپ آئیں اور آ کر دعا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اب دعا کے لیے چلتا ہے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب حرم کعبہ میں آتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دعائیں جاری ہیں، کعبہ شریف کے گرد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لب ابھی ہلے ہیں کہ آسمان پر گھٹائیں آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک واقعہ ہوا سیدھا سا، اور ایک
یوں سمجھے سیدھا سا واقعہ تو یوں بیان کرنے میں بندہ گزر جائے، لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جب اس ننھے سے بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے لب ہلے ہیں تو اللہ کریم نے بارش برسائی ہے، تو اب حضور کے چہرے کو دیکھ کر جو شعر پڑھا گیا اور جو اسماء مبارکہ حضور کے لیے گئے، کہا گیا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے روشن چہرے والے، وَأَبْيَض یعنی بہت زیادہ سفید، بہت زیادہ نورانی، اے روشن چہرے والے، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جو بادل ہیں یہ تو آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ کر برسا کر تمال الیتامى عصمة للارامل، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو یتیموں کے نگہبان ہیں، بیواؤں کے مددگار ہیں۔ حالانکہ عمر کیا ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ بچپنے میں ہی اوصاف بتا دیتے ہیں کہ کس طرح یہ پروان چڑھیں گے اور کیا کیا نمایاں اوصاف ان کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں عرض کروں کہ جب عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ ہوا ہے اور مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، کہیں انتقال نہ ہو جائے، اس طرح کی بات۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، کیا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہتی ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرمانے والے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات ان میں کام آتے ہیں۔ یعنی یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسما بیان ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی بہت اچھا بندہ ہو جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہو، مشکلات میں نا یار یہ میرا مسئلہ بن گیا ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہ مددگار ہے، وہ بندہ جو ہے وہ دل کا بڑا اچھا ہے، وہ جو ہے وہ بڑا سخی ہے، وہ جو ہے وہ مشکل زدہ لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی ایک نیک نامی ہو جاتی ہے، اس کے یہ اعلیٰ اوصاف اس کے نام رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اب کسی کو اس کا پرٹیکولر جو نام والدین نے رکھا ہے، اگر وہ نہیں بھی پتا ہوگا نا تو یہ پتا ہوگا کہ یار بندہ جو بھی ہے اچھا ہے کام کا، اور اس ذات کی استاد صاحب کیا بات ہوگی کہ جس کے رب نے اس کا نام ایسا رکھا ہے کہ ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر وصف میں ان کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ نام محمد ہے، کیا برکتیں ہیں اس کی، اور کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ اللہ، میں تو اس ذوق میں کھویا ہوا ہوں سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کسی نے 1000 گنوائے، کسی نے 2000 کا دعویٰ کیا۔ اصل میں ایک ہے اس میں ذات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس میں صفت۔ تو اس میں ذات وہ جو ذاتی اعتبار سے رکھا جاتا ہے وہ تو ہے نام محمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محمد نام عطا کیا، اور 4 جگہ قرآن پاک میں محمد نام ذکر ہوا ہے۔ تو اس کا معنی ہے جس کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ نام ہی ایسا ہے کہ محمد کہہ کر کوئی شخص معاذ اللہ جو دشمن بھی تھا وہ بھی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اس کو محمد پہلے کہنا پڑے گا۔ اب اگر وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے تھے، وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، انہیں کہنا پڑتا تھا محمد کے بارے میں۔ تو جب وہ کہتے تھے تو اس کا معنی یہ تھا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے ہم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو فضیلت وہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں تو دشمن کو بھی کہنا پڑتا تھا یہ محمد ہیں، نام ہی ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روایت میں صاحب یوں بھی آیا نا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نعوذ باللہ ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کسی کو، ہمارے رب نے تو ہمارا نام محمد اللہ اکبر، جس کا نام محمد رکھا گیا
کتنی عظیم شان ہے اس کی. اچھا دوسری طرف جو یہ تو ہو گیا اس میں ذات، باقی ہے اس میں صفت. تو یعنی اسماء صفات کیا لیں یہ اوصاف کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جیسے کوئی شخص بہادر بھی ہے ٹھیک ہے. اور ذہین بھی ہے، محنتی بھی ہے، اور والدین کا فرما بردار بھی ہے، اور لوگوں کا خیر خواہ بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، بچوں پر شفیق بھی ہے، بزرگوں کی تعظیم کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا بھی ہے. تو اس ایک شخص میں جتنے اوصاف عدنان بھائی پائے جائیں گے اسی حساب سے اس کے نام لیتے جائیں گے کہ یہ وہ ہے جو بہادر ہے، یہ وہ ہے جو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے، یہ وہ ہے جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمدرد ہے. جیسے جیسے اس کے اوصاف ہوں گے نا اتنے اس کے نام رکھتے چلے جائیں گے، اس کی پہچان. اور اسماء جو ہیں یہ مسمہ کی شخصیت پہ دلالت کرتے ہیں. یہ نام جس کا ہے اس شخص کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. یعنی شیر دل سے بڑھ کر کوئی ڈرپوک نہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کے اوصاف نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو گننے میں نہیں آ رہے. واہ. میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان. اب وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہتے 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 بہت کچھ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر اینڈ پر کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ جب بندہ گننا شروع کرے نا تو ایسے مقام پہ جا کے رک نہ سکے کہ جس سے آگے کچھ نہ ہو. یعنی اس کا جسے کہتے ہیں کہ وہ زبان بند ہو جائے، اور جس کے بارے میں گن رہا ہے کہ یہ ایسے مقام پہ جا کے نہ رکے، اس کو تناہی کہتے ہیں. یعنی لمٹ آسان الفاظ میں. تو لمیٹڈ نہیں ہے کہ لمٹ نہیں ہے کوئی. تو اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ تناہی ایک قسم کا عیب ہے، وہ بھی آپ میں پایا نہیں جا رہا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، کہ جتنے بھی اوصاف آپ کے بیان کرتے چلے جائیں وہ کسی جگہ جا کے رکتے نہیں ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ حیراں ہوں میرے شاہ، حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اچھا یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ چپ ہو کہہ دے گی سب کچھ، ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں. پھر اینڈ پہ پھر جذبات، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. سبحان اللہ. کہ میں نے تو اپنی گفتگو اس پر ختم کر دی کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ ان سے افضل، ان سے بڑھ کر صرف رب کائنات کی ذات ہے، اس کے بعد ساری مخلوقات ہے. اور سب مخلوقات میں سے افضل ترین جو ہستی ہیں، جو افضل اوصاف ہیں، وہ ساری آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف. اچھا اوصاف کے پیچھے وہ کردار، وہ صفت جو نام لیا جا رہا ہے جی، تو نام صرف ایک زبان میں نہیں لیا جا رہا، صحیح، عربی میں بھی لیا جا رہا ہے، فارسی میں بھی لیا جا رہا ہے. ابھی ہمارے نعت خواہ اسلام میں نعرے لگا کے ہٹے ہیں نا، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، چلو یہ تو عربی. سردار کی آمد، دلدار کی آمد. سردار عربی کا لفظ تو نہیں، دلدار عربی کا لفظ تو نہیں ہے. تو کون سی زبان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا پیارا نام کہہ کر نہیں مخاطب کیا گیا؟ یعنی اس نام کے اندر حسن آ جاتا ہے جب حسن والے سے اس کی نسبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ نبی پاک کے اوصاف اتنے، وہ شفیع بھی ہیں، وہ حبیب بھی ہیں، وہ لبیب بھی ہیں، وہ شافع بھی ہیں. وہ یعنی بہت زیادہ اوصاف گنتے چلے جائیں. وہ امجد بھی ہیں، وہ بشیر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں، تو وہ سعید بھی ہیں. بہت کچھ نام بیان ہوئے. اب یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف پہ دلالت کرنے والے نام ہیں، وہ وصف مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر، اور سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں کمپلیٹلی ایک ہائیسٹ معیار میں، وہ اسی کی ذات میں پایا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پایا جاتا ہے.
وہ اگر شفیع ہیں تو ان جیسا نہیں ہے کوئی شفیع رضا، سبحان اللہ، وہ اگر حامی ہیں تو ان جیسا نہیں کوئی حامی رضا، وہ اگر یاور ہیں ان جیسا کوئی یاور نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ایک وصف کو جب بیان کیا نا، پھر علماء کرام نے کتابیں لکھی اسماء النبی کے بارے میں، اسماء النبی کی شروحات کے بارے میں، اور اس کے اندر جب وہ مطلب بیان کرتے ہیں نا عثمانہ کا کہ یہ نام ہے، یہ وصف ہے، اور اس کے پیچھے جب واقعہ آتا ہے تو وہ سن کر پھر ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نسبت پر ایک مان ہوتا ہے۔ تو بیٹا کسی بڑے باپ کا ہو نا، اسے مان ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ہاں جی، اور ہم ہیں امتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم بہترین امت، اور یہ بہترین ہونے کا جو ایک وصف ملا کس کے صدقے ملا؟ اسی بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، انہی کی نسبت سے، انہی کے سبب سے تو ہمیں یہ مان ہے کہ ذوق ہمارے اندر بڑھتا ہے کہ ہم ہیں کس کے امتی، کیا بات، ہمارے آقا کون ہیں، ہم ہیں کس کے غلام، شان ہے ہمارے آقا۔ تو یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اور محمد نام کی فضیلت پر جتنی بھی روایتیں ہیں، ان میں کسی روایت میں یہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام رکھ دے محمد، باپ بیٹا دونوں جنت میں، سبحان اشارت اللہ، سبحان اللہ، یعنی جنت کی نعمتیں اگر سنیں نا تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی یعنی کہ بہت اچھا بنا ہوا ایک جیسے کہتے ہیں نا بنگلہ ٹائپ اور بہت اچھے علاقے میں آفر کرے کہ شاہزیب بھائی آپ کو ملے گا، لیکن وہ آپ کو یہ کرنا ہوگا 10 سال کے لیے، اتنی مشقت کرنی ہوگی، تو ظاہر ہے اس کے لیے تیار ہوں گے، یار انعام کتنا بڑا ہے۔ تو اب یہ مشقت کرنے کے بعد جنت ملے گی، وہ جنت آپ کے نام کی برکت سے دی جائے۔ سبحان لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے اس پر نقطہ نہیں رکھا، اپنا نام ہے اللہ، یہ بھی اس پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ کچھ اس پر کیا راز ہے، کیا باتیں ہیں اور کیا مناسبت ہے ان دونوں ناموں میں، اگر میں اس پر گفتگو فرمائیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ بعض علماء عجم کہتے ہیں ان کو کہ جو غیر عربی ہوں، عربی کے علاوہ، تو بعض علماء عجم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقطہ نہیں، اس لیے کہ نقطہ جو ہے وہ مکھی کے مشابہ ہے، مکھی جو ہوتی ہے، جو اڑتی ہے، اس کے مشابہ ہے، اور یہ عیب سے بچانے کے لیے اور آپ کی تعریف کے لیے اس میں آپ کی مدح میں کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ، واہ، جب یہ شان کریمی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز دیا، تو یہ بات بھی مناسبت میں نہیں تھی کہ آپ کے نام پر کوئی نقطہ ہو، لہٰذا یہ علماء نے لطیف نقطہ بیان کیا، یہ نقطہ بیان کیا کہ آپ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے خالد بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوصاف، اپنی ربوبیت کے اعتبار سے ایک کمالات جو ہے وہ بیان ہوئے، شان بیان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدیت میں اوصاف یہ بھی جو ہے سب سے منفرد ہیں، سب سے ممتاز ہیں،
اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کی بات کریں، آپ کے اوصاف کی بات کریں، یہ سب میں ممتاز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو نام آپ کو عطا کیا اس میں بھی ایک امتیازی حیثیت ہے اور اپنے نام سے آپ کی مماثلت ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرات المناجی میں بیان فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس میں جلالت، اس میں کلمات کتنے ہیں؟ 4. اور آپ دیکھیں تو محمد اس میں بھی کتنے کلمات ہیں؟ 4. اچھا، اللہ اس میں جلالت میں بھی اوپر آتی ہے تشدید، اور یہ تشدید بھی گویا کہ تاج سے دلالت کرتی ہے. اچھا، نام محمد میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی تشدید موجود آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نام محمد کے اندر جو تشدید ہے، اچھا لیکن اللہ اس میں جلالت میں پھر وہ زبر بھی ہے، وہ اس میں نہیں ہے. اچھا، اللہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اللہ ہے یہ سلطان حضور، اور اس کی سلطنت کے وزیر اعظم یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. جب ہم اللہ بولیں تو اوپر کے ہونٹ نیچے سے ملتے نہیں ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد جب تک ہونٹ ملے نہیں تب تک ادا نہیں ہوتا. یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ یہ بھی بیان ہوا، خوبصورت، ہم اسے مدنی پھول بھی کہہ سکتے ہیں، پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، عشق محبت والی بات، کہ گویا کہ یہ وہ جو نام محمد ہے، یہ ان کا ہونٹوں کا ملنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نیچے کو اوپر والوں سے ملانے آئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی تو سوتے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے کو ہنسانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والے آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. جو گر گئے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا، جو گر گئے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا. یہ جو گر چکے گئے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی محمد کے بارے میں استاد صاحب نے بیان فرمایا کہ 4 مقامات پہ قرآن کریم میں یہ نام آیا. قرآن کریم میں اور بھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے. رشدی اگر ان کو کچھ بیان کریں تو وہ کون سے اسماء ہیں؟ ان میں سے یقیناً سارے تو نہیں بیان ہو سکیں گے، لیکن کچھ بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ذوق والی بڑی گفتگو رشید بھائی نے کی تھی کہ لفظ اللہ اور لفظ محمد میں مناسبت اور اس کی خوبیاں، ان کی شانیں جو بیان کی تھیں. ایک چیز کی طرف میں بھی اشارہ کرتا ہوں.
اب دیکھیے خالد بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام محمد اتنا خوبصورت نام ہے کہ اس نام کا اگر ایک ایک حرف کم بھی کیا جائے نا تو اس نام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ورنہ دنیا کا کوئی بھی نام آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اگر ایک حرف کو کم کریں گے تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے راشد نام ہے، راشد سے را کو کم کریں تو اشد معنی کچھ اور ہو جائے گا. خالد سے خا کم کریں، علید کا معنی کچھ اور ہو جائے گا. نام محمد کی شان کیا ہے؟ لفظ محمد کا نام ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، تعریف کی گئی یا تعریف کی جائے گی. یہ نام معنی نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات پر صادق آتا ہے. لفظ محمد سے میم کو کم کریں تو حمد، حمد کا معنی ہے تعریف، یہ معنی بھی نبی پاک کی ذات پر صادق آتا ہے. حمد سے ہا کو کم کریں مد، مد کا معنی بلندی، نشانی، یہ معنی بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صادق آتا ہے. اور مد سے میم کو کم کریں تو بچتا ہے دال، دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، یہ معنی بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صادق آتا ہے. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نام جو قرآن میں بیان ہوئے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر تو غالباً 22 نام ایسے بیان کیے. اللہ پاک کے بھی نام ہیں اور اللہ نے وہ صفاتی نام اپنے پیارے حبیب کو بھی عطا فرمائے ہیں. مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت کے والد ماجد نے سرور القلوب کے اندر 67 نام، 67 نام وہ بیان کیے ہیں جو اللہ پاک کے بھی نام ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بھی رب نے عطا فرمائے ہیں. اور پھر رب کریم نے اپنے نبیوں کو جو اپنے کچھ نام عطا کیے ہیں، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 3، نبی پاک علیہ السلام کو کثیر نام عطا کیے ہیں، اپنے صفاتی نام. اب آپ نے خاص طور پر سوال کیا جو قرآن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو صفاتی نام، جو ذاتی نام بیان ہوئے ان کے بارے میں، تو نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں. ذاتی نام آپ کا ایک ہے محمد، یہ آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، اس سے پہلے تو کبھی کسی کا نام یہ محمد نہیں رکھا گیا، تو آپ کے دادا جان نے کہا میں نے اس امید پر یہ نام رکھا ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ آئیں گے وہ سارے میرے اس پوتے کی تعریف کریں. اور ایسا ہی ہوا، جیسی تعریف آپ کی جا رہی ہے کی جائے گی، بلکہ قیامت والے دن بھی جیسی شانیں آپ کی بیان ہوگی کسی کی بیانیں نہ کی جائیں گی. قرآن کریم میں لفظ محمد 4 مرتبہ بیان ہوا ہے. سورہ فتح کے آخری آیت کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. دوسرے نمبر پر آپ کا نام ہے احمد، یہ بھی آپ کے ذاتی ناموں میں سے بیان کیا جاتا ہے. اور احمد کا معنی ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو، بلکہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام جیسی رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے تھے، کریں گے قیامت والے دن، ایسی تعریف کوئی بیان نہ کر سکا نہ کرے گا. یہ معنی بھی نبی پاک علیہ السلام کا ایک خوبصورت مبارک نام. اور قرآن کریم کی سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے اس نام کو بیان کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک نام خاتم النبیین، سبحان اللہ، نبیوں میں سب سے آخری نبی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام بھی سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے لیکن رسول اللہ خاتم النبیین، خاتم النبیین، کہ یہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. اور خاتم کے 2 معنی ہوتے ہیں. اس آیت میں دونوں اسما ذکر ہوئے نا، جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کسی اور شخصیت کی طرف دلالت نہیں ہے، سبحان اللہ، اسی شخصیت کی طرف ہے کہ جس کا نام محمد ہے اور یہی خاتم النبی. اور ان کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور یہی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا ایک نام ہے رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت. یہ نام تو ڈھارس بندھاتا ہے، امید بندھاتا ہے ہماری. اور یہ سورہ انبیاء کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بیان فرمایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا. پھر نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام ہے سراج منیرہ، سراج منیر، 2 الگ الگ نام یہ ہیں. ایک جگہ پر اس کو بھی بیان کیا اللہ پاک نے 22 پارے کے اندر.
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام ہے سراج منیرہ کا مطلب بھی اگر سراج منیرہ کا مطلب ہے چمکا دینے والا سورج. ایک تو سورج وہ ہوتا ہے جو روشنی کرتا ہے, ایک تو وہ روشن کرنے والی چیز ہے جو صرف روشن کرتی ہے, اور ایک وہ جو دوسروں کو بھی مہکا دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام ایسے سراج منیر ہیں جو آپ کے قریب آتا ہے وہ بھی چمک جاتا ہے. اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا نا, ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتا بمحمدی, کہا کہ میں نبی پاک کی نعتیں جو پڑھتا ہوں, جو تعریف کرتا ہوں, اس کی وجہ سے نبی پاک کے نام کو بلند نہیں کرتا, بلکہ آپ کا نام لے کر آپ کی نعتیں پڑھ کے میں تو اپنے کلام کو چمکاتا ہوں. سبحان اللہ. اور سراج منیر حضور کیسے ہیں, چمکانے والے آفتاب کیسے ہیں, کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مبارک ذات ہے. آپ دیکھیے کہ اس امت میں جو اولیاء چمک رہے ہیں, جو زمین پر مزارات اولیاء دمک رہے ہیں, اگر اوپر سے اس کو دیکھا جائے تو یہ زمین ایسی چمک رہی ہے اور بسی ہوئی ہے اولیاء کے مزارات سے کہ بالکل یہ چمکتے دمکتے معلوم ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اجمیر میں چمکایا ہے, کسی کو دہلی میں چمکایا ہے, کسی کو کہیں چمکایا, کسی کو کہیں چمکایا, اور بریلی کے تاجدار کو بریلی میں چمکایا. انہوں نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سراج منیر تو آپ ہیں, چمکانے والے تو آپ ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں یہاں عرض کروں گا کہ بریلی کے تاجدار کو تو بریلی میں چمکایا, اور میں یقیناً یہ عرض کروں گا کہ میرے پیر و مرشد کو کراچی میں چمکا کر اس کی ضیاء کو دنیا بھر میں عام کیا. بات یہ ہے راشد بھائی کہ نام لیوا ان کے جو ہوئے وقت کے امام ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نے ہر ایک کو بلندی عطا فرمائی ہے. جس کو عروج ملا ہے نا, وہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کے صدقے سے ملا ہے. اور وہ کیا پیارا آپ کلام پڑھ رہے تھے, ایک شعر میں چاہوں گا اس کو دوبارہ سنائیں ذرا, کہ چلیے اس کو لیجیے. کیا بات ہے خالد بھائی. میں راشد بھائی کی گفتگو جو تھی نا پیارے آقا علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے پر, بڑی ذوق والی بات ہے اور بڑی پیاری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے. بے شک. تو علماء نے فرمایا کہ حضور کی صفت رحمت للعالمین, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شے کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہر شے کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے, تو ان سب کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے دنیا. سبحان اللہ. یہ آپ کا کمال اور آپ کا عروج ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو. واجب اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی عطا فرمائے, اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے سنتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہمارے ساتھ ہیں, آئیے کالز لیتے ہیں. میرا نام حیات عالیہ ہے. میری طرف سے آپ سب کو لبی ورکر چاروں والا. کیا بات ہے, چاند تو رات نظر آ گیا تھا بھائی, آج تو پہلی تاریخ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ, خیر مبارک. اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے اور اس مہینے کی برکات سارے عالم کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے. کراچی سے محمد انیس اختاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جشن ولادت کا مہینہ الحمدللہ تشریف لے آیا, اور پیاری پیاری باتیں میرے پیارے آقا کے ناموں کے بارے میں ہو رہی ہیں. آرزو ہے کہ ایک نعت سنا دیں کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سنا ہے. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے جناب. مجھے یہ کلام سنا دیں. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, آمین آمین. مزید. خالد بھائی اور عدنان شیخ بھائی کو میری طرف سے ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو, اور عدنان بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ. ویسے مبارکباد دینا
تو سب کو ہی دے دیا کریں ایک ساتھ, یہ اچھا ہو جائے گا. اللہ کریم برکت دے, ہم نے بھی قبول کی اور آپ مزید بڑے دل سے دیں. مزید کال دیجیے جناب. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ عیدوں کی عید ماشاء اللہ عز و جل. آج ربیع النور شریف کا پہلا سلسلہ ہے, تو آج تو اس کے ماحول ہی بدلے ہوئے ہیں, سیٹ بھی بہت پیارا ہے اور موضوع بھی میرے آقا کے ناموں کے حوالے سے ہے. کیا بات ہے خالد بھائی, آج تو آپ کے سلسلے کی ماشاء اللہ مبلغین نے جو بھی مدنی پھول نوازے, اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں سلسلے میں ناز خان اسلامی بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال اور دیں. عیدوں کے عید سلسلہ مرحبا, تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. سبحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے ماشاءاللہ, تو اللہ پاک ان ناموں کی برکت عطا فرمائے. تو ایک نعت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ میسیجز لیتے ہیں, اور بنت امانت ہیں جڑا والا سے, ربیع الاول کا چاند مبارک ہو جی. واہ کیا بات ہے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, یہ کلام سنا دیں. اچھا جی, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, اس کلام کی فرمائش ہے بکھر سے محمد عمران بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور ماہ ربیع الاول شریف بہت مبارک ہو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور آج ٹھیک ہے, میسج کچھ ادھورا رہ گیا, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, یہ کلام سنا دیجئے. غالباً مظہر بھائی ہیں یہ, اور گجرا والا سے میسج ہے. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے, آنکھوں کا تارا نام محمد, اس کلام کے اشعار ماشاءاللہ ابھی کچھ ہم نے سنے اور وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, یہ کلام سنا دیں. کیا بات ہے بھائی, اللہ برکت دے. چشتیہ شریف سے میسج ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ تمام کو ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو, جزاک اللہ. میرے آقا آئے جھومو, یہ کلام سنا دیں جی. آئے سرکار آئے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی. اور 12 ربیع الاول تک, ہاں جی 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن اللہ نے چاہا جاری رہے گی. اور اس کلام کی بھی فرمائش ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, آقا آ جائیے, یہ کلام بھی فرمائش میں آیا ہوا ہے. اور حمزہ یاسین ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مبارک مبارک یہ کلام انہوں نے سننا ہے. اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین بھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں, اور خصوصی پیکج ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسکرانا میرے حضور کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, سیگمنٹ ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ, مسکراہٹ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے, اور مسکراتا ہوا چہرہ ہر ایک کو بھاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں جانے والے سب سے پہلے شخص کو بھی جانتا ہوں, اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جسے جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا. بارگاہ خداوندی میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر ظاہر کیے جائیں, اور بڑے گناہ ابھی چھپے رکھے جائیں. لہٰذا اس کے سامنے ایک ایک گناہ بتایا جائے گا. وہ ہر گناہ پر اقرار کرتا جائے گا کہ ہاں مالک, میں نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, کیونکہ انکار کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف وہ بڑا خوف زدہ ہوگا, بڑا ڈر رہا ہوگا, کیونکہ ابھی بڑے بڑے گناہ تو اسے یاد آ رہے ہوں گے. لہٰذا وہ بڑا ڈرا ہوا ہوگا کہ نہ جانے جب بڑے گناہوں کا دفتر کھلے گا تو کیا ہوگا. اب اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی, اور حکم ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اسے ایک ایک نیکی عطا کر دی جائے. اب وہ شخص عرض کرے گا, مالک ابھی تو میرے بڑے بڑے بہت سارے گناہ باقی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان کرنا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
मुस्कुराए और ऐसा मुस्कुराए कि आपके दंदान मुबारक जाहिर हो गए। सुभान अल्लाह। वो शायर ने कहा ना, मंजिल कड़ी है शान तबस्सुम करम करें, तारों की छाँव नूर के तड़के सफर करें। अल्लाह हुजूर की मुस्कुराहट का सदका हमें भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें और ये उन्वान भी जब सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये कितना अजीम पहलू है, कितना निराला पहलू है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने वाले नबी हैं। अब ज़रा हम अपने आप पर भी गौर कर लें, अगर हमारी वजह से माहौल में मुस्कुराहट के बजाय नफ़रतें बिखर रही हैं, मुस्कुराहट के बजाय शिद्दतें बिखर रही हैं, और हम जाते हैं तो हंसते हुए लोग बेचारे रुक जाते हैं और खिलते हुए मुरझा जाते हैं, तो फिर हमारा तरीका दुरुस्त नहीं है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं, लोगों के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखें। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है। आप देखिए ज़रा कि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और नबी भी वो जो ताजदार अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, और उसके बावजूद जब अपने साथ रहने वाले लोगों से मिल रहे हैं तो फिर अंदाज़ इतना प्यारा है कि वो अपनी बातें आसानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा सकते हैं। जो बात दिल में आ रही है हुजूर के सामने बयान कर रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी ईज़िली बात सुन रहे हैं। हम अगर कोई शख्सियत है, कोई मर्तबा है, हमारा कोई स्टेटस है, तो उस स्टेटस को ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों की खुशियाँ मर जाएँ। अल्लाह करीम हमें खुशियाँ बांटने वाला बनाए, खुशियाँ बढ़ाने का हम ज़रिया बने, खुशियाँ घटाने का सबब ना बने। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे कि अच्छी ख़बरों को, अच्छी बातों को फैलाया जाए। इरशाद हुआ, बश्शिरू, खुशखबरियाँ फैलाओ, वला तुनफ़िरू, नफ़रतें ना फैलाओ, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ दो, मुशक्क़तों में ना डालो। तो ये अंदाज़ हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौली भी है, तो हुजूर ने इरशाद भी फरमाया है, और अमली तौर पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में ये शामिल है। अमली तो ऐसा इरशाद फरमाया कि वो रोते हुओं को हंसाते ही। सुभान अल्लाह। अब मुस्कुराहट फिर ये कि ये भी नियत है कि मैं उस तबस्सुम की आदत को अदा कर रहा हूँ। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर एक वो क्या कह लेंगे लिपट कर बरकतें लेती थी। खालिद भाई, बहुत टेंस माहौल हो ना, अगर किसी भी जगह का, ऑफिस का, घर का या इदारे का, उसमें एक शख्स ऐसा होता है कि अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे ना जी, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है, झगड़ा खत्म हो जाता है। आप 1 घंटे की उस तकरीर कर लें, 1 घंटे की बातचीत कर लें, उसके बाद लोगों का जी हाँ मामला अब ख़त्म हो गया, ये वो चंद सेकंड की मुस्कुराहट सामने वालों के जो गिले और शिकवे है ना वो धो देती। चलें जी, गल बुक गई, इससे आप बात खत्म, तकलीफ है ना, आप उससे मिलो और मिलो भी मुस्कुरा के, और अगर फिर भी वो मुंह बनाए तो अगर आप मुस्कुरा के तो यार बहुत नाराज दिखाई देते हो, यार आओ चलो सीने लग जाओ। सारा जो दिल का जो ना उसका वो टेंशन या वो उलझन वो सब की सब भूल जाएगी उस तबस्सुम की आदत पे। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुसासब मैंने एक वाक़या पढ़ा कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ही एक वक्त था कि सफ़र पर जाना था, किसी कबीले में जाना था, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा ही तशरीफ़ ले जा रहे थे। मामला था कहीं रंजिश हो गई थी और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम सुलह करवाने के लिए जा रहे थे। तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया कि आज नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे और मैं कहीं जा रहा हूँ। पूछा गया कि या रसूलल्लाह कहाँ जा रहे हो? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं फुला कबीले में लड़ाई हो गई है, उन लोगों में सुलह करवाने जा रहा हूँ। यानी हुजूर का अंदाज देखे, ये जोड़ने वाले, ये मिलाने वाले, और अगर हम ऐसे हैं कि हम तोड़ने वाले हों, वहाँ देखिए जिनमें लड़ाई हुई थी, सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाता है ना ये बात सुन के। जिनमें लड़ाई हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उनको मिलाने जा रहे हैं, और यहाँ कौम को अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो की इमामत से मिला रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो यहाँ इनके साथ यूं जुड़कर रहना है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक अमल बेशुमार हिकमत है। बहरहाल हुजूर की सीरत है और ये इतनी खिलती हुई है
کہ اس کی طرف جب دیکھیں، جب اس کو سونگیں، ایسا پھول ہے کہ ہمیشہ نئی خوشبو دے گا، ہمیشہ تازگی دے گا۔ ابھی آپ کے کچھ جو کلاموں کی فرمائشیں تھیں، نعت خوان اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کچھ فرمائشیں پوری کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش رہیں۔ الہ الا ہو، حمید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، حمید و محمود اور محمد دو جگ سردار، جان سے پیارا راج دولارا، میری جان سے پیارا راج دولارا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں، میری جان سے پیارا راج دولارا، جان سے پیارا راج دولارا، رب کا پیارا رسول مدنی، اللہ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ارے مصطفیٰ غلاموں کی، میرے آقا مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی
قسمتیں بدلتے گئے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے گئے رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے گئے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا ہم کو روز ملتا صدقہ پیارے آقا کا کیونکہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر میرے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا آمنہ کے پیارے کا پیارے مدنی آقا کا جشن غم مناتے ہیں جشن غم مناتے ہیں رب کی رحمت پاتے ہیں جشن غم مناتے ہیں رب کی رحمت پاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سب مل کے بولو لب چوم کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو اور زور سے بولو سب جھوم کے بولو مرحبا جشن مناتے ہیں رب کی رحمت پاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جی اللہ کریم قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ وہ عظیم الشان ذکر ہے کہ جس کی برکتیں بندے کو نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی نصیب ہونی ہے اور ایسی نصیب ہونی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ نہ صرف آخرت میں دنیا میں بھی نصیب ہونی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بارے میں یہ کہا گیا محمد ذکرہ روح لانفسنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں محمد وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے نفوس کے لیے ہماری جانوں کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے محمد شکرہ فرد علی الاممی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ ساری امتوں پر ان کا شکریہ ادا کرنا یہ فرض ہے عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے اسی طرح نذرانہ عقیدت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار مسلمانوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نام اپنے بچوں کے نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر رکھتے ہیں ایک روایت ہم نے بھی یہ بھی سنی کہ جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا اتنا عظیم مقام اس کو ملے گا
کہ یہ نام رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اس کے اور بھی فضائل ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کی ترغیب دلائی. میں چاہوں گا وسیم بھائی اس حوالے سے اگر کچھ مدری پھول ارشاد فرمائے، اور اگر ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں تو اس کو آتے جاتے بھی محمد ہی پکاریں یا کچھ ساتھ ایڈ کریں؟ خالد بھائی، احادیث مبارکہ میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھنے کے بارے میں بہت ہی زبردست قسم کے فضائل الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں. اور ہر عاشق رسول کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی بیٹے کی نعمت اسے عطا کرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام ضرور رکھا جائے. اور احادیث مبارکہ میں تو اس پر جیسے کہ ابھی آپ نے بھی حدیث پاک پڑھی، اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری محبت میں، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک محمد ہے، تو میری محبت میں اب اس کے کوئی اولاد ہوئی اور اس نے اس بچے کا نام محمد رکھا، اور محبت میں کس لیے رکھا؟ وَتَبَرُّكًا بِإِسْمِ، میرے نام پاک سے برکت حاصل. برکت میرے آقا کا نام پاک وہ ہے کہ اس نام پاک کی برکتیں اس بچے کو، اس کے والد کو، اس کے گھرانے کو حاصل ہوتی ہیں. کہ نیت بڑی پیاری ہے کہ میرے آقا کی برکتیں ملیں گی میرے بچے کو. تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا ہوا و مولود فی الجنہ، وہ بچہ اور اس کا والد دونوں جنت میں داخل ہوں. یہ رب کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی رب کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ محبوب آپ کی ادائیں اپنانے والا تو بہت بڑا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا بہت بڑا ہے، لیکن محبوب میں اس کو بھی آپ کے نام پاک کا صدقہ عطا کروں گا کہ جس نے اپنا نام آپ کے نام پر رکھا ہو. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد ہی رکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ پکارنے کے لیے ہم ان کا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں. کہ پکارنے، مثال کے طور پہ بچے کا نام محمد رکھا اور پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیا، پکارنے کے لیے انور رضا رکھ لیا، پکارنے کے لیے کوئی اور اچھا سا پیارا سا نام رکھ لیا. فرمایا کہ اس سے اس نام کی تعظیم ہوتی ہے کہ پکارنے میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور کیا بات ہے، اس حوالے سے تو بڑا ایک واقعہ مشہور ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. آپ نماز کے پابند، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو بڑے خاص آدمی تھے ایاز، ان کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، اور آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے قلبی لگاؤ کے ساتھ ان سے پکارا کرتے تھے اور اس بچے کو بلایا کرتے تھے. لیکن ایک دن خلاف معمول سلطان نے اس بچے کو جب پکارا تو پکارتے وقت یہ جملہ استعمال کیا، اے ایاز کے بیٹے. اب ایاز نے تب یہ سنا تو ان کو بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ سی ہوئی کہ ہو نہ ہو کہ سلطان جو ہے نا وہ ناراض ہو گئے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، ورنہ آج تک انہوں نے میرے بچے کو اس طرح پکارا نہیں ہے. اب یہ حاضر ہوئے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کوئی مسئلہ ہوا ہے، میرے بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے کچھ ہوا ہے تو معاف کیجئے. کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ پھر آپ نے آج میرے بیٹے کو معمول سے ہٹ کر پکارا، اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جبکہ پہلے تو آپ اس کا نام بڑی محبت کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کا نام ہے ہی اتنا پیارا. تو بڑی پیاری بات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ایاز بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامیس میں گرامی بے وضو نہیں لیا. آج میرا وضو نہیں تھا، لہٰذا تمہارے بچے کو پکارتے وقت مجھے اس چیز کا خیال تھا کہ میرے آقا کا میں نام لوں اور بے وضو لوں، تو لہٰذا میں نے اس لیے تمہارے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا. اگر میرا وضو ہوتا تو میں محمد کہہ کر ہی پکارا. یہ ادب، یہ تعظیم اور یہ انداز ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اس کے لیے راہ کو ہموار کرو، اس کا ادب بھی کرو، پھر اس نام کو بھی تعظیم سے لو. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور بلکہ ہزاروں لاکھوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ کرنا، عشق رسول کی شمع کو بڑھانا، اس کا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی نے مقام اور مرتبہ دیا تو یہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کو عطا ہوا کہ آپ نے بہت لوگوں کے دلوں میں عشق محمد رسول کو اجاگر کیا. آپ کا بھی یہ انداز ہے کہ آپ عموماً بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں،
لیکن پکارنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام یہ ہوگا، اور پکارنے کے لیے کچھ اور نام رکھ لیا جائے. تو اس چیز کا ہمیں بھی التزام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے نام، بیٹوں کے نام محمد ہی رکھیں اور پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں. بہت پیاری بات آپ نے وسیم بھائی کی کہ ترغیب بھی اس میں ہو جائے اور بچوں کے نام محمد بھی رکھے جائیں. اور اگر رکھا گیا ہے تو آپ دیکھیں نا کس لیے رکھا، وہ آخرت کا انعام پانے کے لیے، حضور کی محبت کی وجہ سے، اس کی برکت لینے کی وجہ سے. جب ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے نام رکھ رہے ہیں تو پھر ادب بھی ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے. اور اب یہ واقعہ سنا ہے اور یقیناً دل میں اچھے ایک خیالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ یار کیسا ادب تھا ان کا، کیسا عشق رسول ہوگا ان کے دلوں میں. یہ کسی کا نام عام بندے کا بھی محمد ہے تو وہ اتنے ادب سے لے رہے ہیں. تو ابھی تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کیسا عشق رسول ہوگا. اگر یہ سوال ہم قائم کر لیں یہاں پر استاد صاحب کہ بھئی یہ لکھا کہاں ہے کہ نام لیتے وقت تو وضو کرو، بس حدیث میں تو نام رکھنے کی تعلیم ہے تو بس نام رکھ لیا جائے. وضو کرنے کا اہتمام کرنا، اتنی ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، یوں خیال کرتے پھرنا، احادیث میں تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، قرآنی آیات میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملتا. اگر یہ بات کہی جائے تو پھر کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ادب اور تعظیم اس کا جو اصول ہے نا وہ بنیادی طور پر طے ہے. صحیح. کہ جہاں لکھا ہے نا کہ خوشیاں منانے کے لیے ایک عرف کا رواج ہوتا ہے، کہ عرف کے اندر اگر خوشیاں منانے کا کوئی ایسا طریقہ رائج ہے، موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شرعی حکم نہیں ٹوٹ رہا، تو اب اس خوشی کو منانا جائز ہوگا، وہ انداز کو منانا جائز ہوگا. ہمارے ہاں جب کسی کو مہمان آتا ہے تو اس کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں اور بعض اوقات تو اس پہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کرتے ہیں. پھر اس کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، پتہ چلے آنے والے کو کہ مجھے ایک اہمیت دی گئی ہے ایسا، تو وہ ایک کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کے لکھے ہوئے کا مطالبہ کرنا یہ تو کہیں نہیں ہے. میں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ بلال تم کیا عمل کرتے، پھر راز یہ کھلا کہ قدموں کی چاپ میں نے وہاں سنی، جنت میں سنی ہے، معراج شریف کے سفر میں جنت میں چاپ سنی. تو پھر عرض کی کہ میں وہ غالباً تحیت الوضو، تحیت المسجد یا تحیت الوضو کے شاید انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے جب وضو کرتا ہوں میں نوافل پڑھ لیتا ہوں. تو وہ اصل کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی عبادت کے انداز ڈھونڈنا. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ثابت ہیں، اب نفل کے اندر وہ ایک طریقہ اپنایا انہوں نے کہ وضو کرنے کے بعد میں نے نفل ایک نماز پڑھی اور اس نماز کو پھر تحیت الوضو کا نام دیا گیا جو آج تک جاری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا نہیں کہ بلال جب میں نے نہیں کہا تم اس طرح سے وضو کرنے کے بعد یہ خاص نوافل کیوں پڑھ رہے ہو. تو اگر یہ تو ہو گیا ایک علمی دلیل، ٹھیک ہے، ایک ہے عقلی دلیل. جی، عشق کے ضابطے کتابوں میں نہیں سینوں سے چلتے ہیں. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عشق وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو. زندہ باد. کسی نے پوچھا امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ وہ جب ایسی جگہ پہ اذان دے رہا ہو کہ اس کا رخ مدینہ کی طرف نہیں ہے تو کیا وہ نام محمد لیتے ہوئے مدینہ کی طرف منہ کر لے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عشق وہ جو شریعت کے تابع ہو. سبحان اللہ. اب آپ کا رخ جدھر اذان میں کرنے کا حکم ہے نا ادھر ہی رکھیے. اب یہ کہ جو ہمارا یہ ملک ہے پاکستان اور اس کے پیچھے جتنے بھی ملک آ رہے ہیں ان میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب ہم قبلہ سمت رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ مدینے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. واہ. اب وہ حکم بھی پورا اور وہ عشق اور تعظیم کا اگر انداز اپنانا چاہیں وہ بھی پورا. تو بات یہ ہے کہ عشق کے جتنے بھی انداز اپنائے جائیں وہ اگر شریعت کے تابع ہیں تو دنیا میں ایک سے ایک طریقہ بدلتا ہے. مہمانوں کو کبھی تو گاؤ تکیے پیش کیے جاتے تھے، نیچے فرشی نشست ہوتی تھی. اب بعض جگہوں پر یہ ماحول ہے کہ اگر آپ زمین پہ بٹھائیں گے نا تو وہ برا مان جائے گا کہ یار، کیونکہ وہاں عرف کیا ہوگا کرسیوں پہ بٹھانے کا. صحیح. اور اگر مہمان کو اگر آپ نے وہ
کرسی پر نہیں بٹھایا اور جناب چارپائی پہ بٹھا دیا، تو یہ بعض علاقوں کا عرف نہیں ہے. دیکھیں جی ہمیں تو عام سے چارپائی پہ بٹھا دیا، لیکن بعض علاقوں میں چارپائی پہ بٹھانا وہ باقاعدہ چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں گاؤں دیہات میں اس طرح ڈیروں پر، تو وہ کہتے ہیں تشریف رکھیں. اب وہ چارپائی کا بھی ہوتا ہے، جب مہمان خاص آ رہا ہے نا اوپر پوری چادر، وہ بھی ایک خاص قسم کی بڑی خوبصورت سی بنی ہوئی وہ بچھائی جاتی ہے. اب یہ سارے ضابطے سارے طریقے ڈھونڈنے جائیں گے خالد بھائی، اتنی بڑی لائبریری کہاں سے لائیں گے جس میں یہ سیو کر کے رکھیں گے؟ پھر جناب جب آپ کو کچھ کرنا ہوگا تو پھر آپ کتابیں ڈھونڈیں گے یعنی اس کے اندر کیا ہے. ایک اصول طے ہو چکا کہ عشق کے وہ انداز اپنائیے کہ جو شریعت کے تابع ہوں، جس سے کوئی شرعی حد نہ ٹوٹے، کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اب جب ہم رکھ رہے ہیں، کوئی انداز کر رہے ہیں، اب محمد نام رکھا نا بیٹے کا، وہی جو سوال کا جو ہمارا آغاز ہوا تھا، تو وہ نام کس کے نام پہ رکھا گیا ہے؟ تو عشق کہتا ہے، محبت یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو آپ ہی نہیں، جو آپ جیسا دکھائے تھے ہمیں تو وہ بھی پیارا لگتا ہے، جس میں آپ کی شباہت آ جائے ہمیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، جو آپ جیسا یا کوئی کام کر رہا ہو ہمیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. جس شعبے میں آپ کام کرتے ہیں اس شعبے کا کوئی شخص دنیا میں مل جائے ہمیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کہیں بھی چلے جائے دنیا میں اور انہیں دعوت اسلامی والا مل جائے کہیں پر ہزاروں کی بھیڑ کے اندر، وہ 999 کو نہیں دیکھیں گے اتنے شوق سے، وہ دیکھیں گے وہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ محبت کی کتاب میں لکھا ہے. اور محبت کی کتاب الفاظ سے کتابوں پہ کاغذ پہ منتقل نہیں ہوتی، اگرچہ ضابطے منتقل ہر بات کتابوں میں منتقل نہیں ہوتی. امیر علیہ سنت سے ہماری محبت کا عالم شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن محبت کے انداز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا، کوئی رو کر اپنے محبوب کو مناتا ہے، کوئی مسکرا کر اپنے محبوب کو مناتا ہے، کوئی سامنے ہو کر دیکھتا ہے، کوئی چھپ چھپ کے دیکھتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک لطف ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یعنی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ جاتے ہیں اور بالکل سادہ لباس اور وہ جاروب کشی کر رہے ہیں وہاں پر، جھاڑو جسے کہتے ہیں وہ نکال رہے ہیں. جھاڑو کی بھی قسمت جگا رہے ہیں، اپنی بھی جگا رہے ہیں. باقی وہاں جو جھاڑو مارنے کی ضرورت ہے وہ تو ہے کوئی نہیں، وہاں کی تو خاک بھی. اب عشق والے کیا کرتے ہیں؟ پھل دھو کے کھانے چاہیے، اچھی بات، میڈیکل کہتی ہے کہ پھلوں پر مٹی وغیرہ آ جاتی ہے، آپ دھو کے کھائیں جو دھو کے کھانے کے ہوں. اب عشق والا اگر کوئی مدینے کا پھل خریدے اور وہاں پہ دھول آ جائے، وہ نہیں دھوتے. یہ دھول تو ہمارے لیے پھول ہے، میں کیوں دوں اس پھل کو؟ وہ پھل کے ساتھ وہ مدینے کی جو دھول ہے، مبارک دھول، وہ بھی اندر اتار لیتے ہیں. اب یہ عشق کی کتاب اگر لفظوں میں لکھی جائے تو بات یہ ہے کہ عشق کے آداب ایک ہیں لیکن عشق کے انداز ہزاروں اور لاکھوں ہیں. اس انداز کو آج کی تاریخ تک کوئی اگر لکھ کے قید کر بھی دے کتابوں میں کہ یہ انداز ہیں، تو نہ عشق ختم ہوا نہ دنیا ختم ہوئی. یہ عشق تو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا ساتھ دے گا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. تو یہ آخرت میں بھی یہ عشق، یہ جو ہے وہ عشق رسول یہ کام آئے گا. اور نام محمد کے اندر جو بہترین ایک نقطہ، وہی نقطے بیان ہو رہے ہیں آج، پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں، شان بیان ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد تعریف کیا گیا، یہ دنیا میں بھی تعریف کیے گئے، یہ آخرت میں بھی تعریف کیے گئے ہیں. وہ جو اشعار ہیں وہ سنے تو مزہ آتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر اسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہیں گے چاہیں گے وہ نہیں، وہ چاہیں گے ان کی اگلے خدائے پاک کی، چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. تو یہ وہ ہوں گے جو فرمایا فتردہ نے ڈالی ہیں اللہ ہیں گلے میں اللہ کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی. اب مجھے یہ بتائیں گے اگر میں نے کتاب میں لکھا ہوتا کہ اس موضوع کی جب بات ہونا تو یہ 2 شعر پڑھ سکتے ہیں،
جی یہ رک تو جاتے بس پھر یہی دو پڑھ رہے ہوتے. یہ تو ابھی آپ نے 3 پڑھے، ابھی تو شروع کریں گے تو شاید ہمارے 2 ایک شعر تو اسی پر آ جائیں گے. تو یہ عشق کے نصاب بنے ہوئے ہیں، عشق کے جو انداز ہیں اس کا شمار کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس کا عشق ہے، عشق رسول ہے، ان کے اوصاف کی انتہا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں آپ کے سامنے اس عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر نام رکھ رہے ہیں تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے کیا بات سمجھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم اذا سمیتم الولد محمدن، دوبارہ، اذا سمیتم الولد محمدن، جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو، فرمایا فَأَكْرِمُوهُ، تو پھر اس کی عزت بھی کرو. اور ارشاد فرمایا وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور جب وہ مجلس میں آئے تو پھر اس کے لیے جگہ بھی کشادہ کرو. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهًا، اور اس کے چہرے کی برائی بیان مت کرو. یہ 2 انداز وہ بیان کر دیے کہ یہ بھی اسی میں ہے کہ اس کو عزت دینی ہے، لیکن صرف انہی 2 انداز سے عزت دینی ہے، اس میں بات قید نہیں ہے. جب نام محمد رکھا ہے تو پھر آگے اس کو عزت ہی دینی ہے، اور اس کی عزت کے جو انداز اختیار کیے جائیں گے وہ اچھے ہوں گے. آپ دیکھیے رب العالمین نے اپنے پیارے کا نام، ذاتی نام تو 2 جس طرح سے بھی ہماری بات ہو چکی، محمد رکھا، احمد رکھا، لیکن یہی وہ ہیں کہ جب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو انہیں ہی اول کہتے ہیں، انہیں ہی آخر کہتے ہیں، انہیں ہی ظاہر کہتے ہیں، انہیں ہی باطن کہتے ہیں. کیا بات ہے مشید بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بار جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. سبحان اللہ. تو حاضر ہو کر مجھے سلام کیا، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے کہا اے جبریل، یہ صفات تو اللہ پاک کی ہیں، اس کو لائق ہیں، مجھ سے مخلوق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی، اور تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کو خصوصیت بخشی کہ اپنے نام اور وصف سے آپ کے اسماء و اوصاف مشتق فرمائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ آپ کو صفت اول سے اس لیے موصوف فرمایا کہ آپ کی پیدائش تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے مقدم رکھی، اور آپ کو آخر اس لیے رکھا کہ آپ پیغمبروں میں زمانے کے اعتبار سے سب میں مؤخر. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطن اس وجہ سے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام نامی سنہرے نور سے عرش پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے وہاں پر لکھ دیا تھا. اور صرف لکھا نہیں تھا بلکہ فرماتے ہیں جبریل امین کہ مجھے آپ کی ذات بابرکت پر درود بھیجنے کا حکم نہیں فرمایا. 2000 سال تک میں درود بھیجتا رہا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. اس روایت کو سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سید الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت اول اور صفت آخر کے ساتھ متصف کیا اور آپ پر سلام بھیجا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات طیبہ کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. محقق الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں اس آیت مبارکہ مدارج النبوہ جزاک اللہ مدارج النبوہ میں اس آیت مبارکہ یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اعجاز اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے
حمد و ثنا پر بھی مشتمل ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی کبریائی کے ذکر و بیان میں ارشاد فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کے ساتھ آپ کی توصیف فرمائی۔ باوجود یہ کہ یہ اسماء الہی بھی ہیں، اللہ پاک نے ان صفات کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک قرار دے کر آپ کے حلیہ مبارک، حسن و جمال، کمال خصال کا آئینہ دار بنایا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے تمام اسماء سے متصف ہیں، اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ ان میں سے کچھ صفات کو بطور خاص شمار کیا، اور انہی جو صفاتی نام ہیں انہی میں اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے کتنی وسعتیں دی ہیں۔ پتہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کبھی کیا ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیکھتا نا، تو دیکھنے کے بعد اب پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پہچان ہے نہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی تابانی ایسی تھی کہ اولین دیکھنے والوں نے، اور وہ جنہوں نے پہلی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھے ہوئے تھے، تو وہ تو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے لبوں پر جاری ہوتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا بھی فرماتے کہ اپنے غلاموں کو نا اپنے پاس بٹھاتے اور پھر ارشاد فرماتے میرے رب نے مجھے یہ نام عطا فرمائے۔ ہم نے راشد بھائی سے سنے تھے ابھی کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اسماء آئے۔ میں چاہوں گا کچھ ان حالات کا بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں اپنے نام بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اور میلاد کیا ہے، میں سوچتا ہوں اور میلاد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی تو کیا جا رہا ہے، اور گویا حضور یوں اپنے غلاموں کو بٹھا کر اپنے ذکر جو رب نے ان کے نام رکھے، جو ان کو اوصاف عطا فرمائے، وہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ آج اگر ہم میلاد منا رہے ہیں، محفل میلاد سجا رہے ہیں اور ان میں یہی افعال کر رہے ہیں، تو دوسرے تیسرے کو چھوڑیں، ہمیں مبارک ہے۔ اللہ کریم اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی دے کہ ہم یہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ راشد بھائی، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، اور احمد ہوں، اور وانا الماحی، اور فرمایا میں مٹانے والا ہوں۔ کیسا کہ الذی یمحو اللہ بی الکفر، رب تبارک و تعالی نے میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا، سبحان اللہ، کفر کو مٹاتا ہے۔ وانا الحاشر، فرمایا میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا ہوں، اور ایسا کہ قیامت والے دن اللہ میرے قدموں پر لوگوں کو جمع فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور 5واں ارشاد فرمایا وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں، آخری نبی ہوں۔ کیا بات! اللہ کریم نے پیارے نبی علیہ السلام کو جو صفاتی نام عطا کیے، جو ذاتی نام عطا کیے، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے، لیکن کیا خوبصورت وہ ذکر اور کیا خوبصورت وہ لوگ کہ جن کے سامنے ذکر سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر صحابہ کیسے حضور کی شانیں بیان کرتے، کیسے حضور علیہ السلام کے اختیارات اور رب کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور آپ کا حسن و جمال بیان کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت کا مشہور شعر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا آپ جیسا خوبصورت انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آنکھیں کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے،
مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ادب عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے. روایت پڑھی ہے میرے راشد بھائی نے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک 5 نام بیان کیے، اور کتنی عظمت ہے اور کتنی جامعیت ہے ان ناموں میں. اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی شرح میں علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان 5 ناموں میں حصر نہیں ہے کہ بس یہی ہے، جامعیت ہے کہ ان میں سارے ہی اوصاف آ جاتے ہیں، اور پھر یعنی جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مراتب ہیں، جو حضور کا خاص منصب ہے، اس میں وہ بیان کر دیا گیا. لیکن اس کی حدیث کی شرح میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء اس کے علاوہ بھی ہیں. یہاں حضور نے اس مجلس میں 5 بیان فرمائے. اس میں ذرا یہ کلام سنیں، سبحان اللہ، کتنا پیارا علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جامع ہیں حامدیت اور محمودیت میں. جیسے آپ مرید بھی اللہ پاک کے اور اللہ پاک کی مراد بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ارادہ فرمایا، آپ کو منتخب کیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لا جواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہیں، انہیں رب العالمین نے چنا ہے. چنا ہوا مصطفیٰ کا معنی ہے، کہتے ہیں یوں ہی آپ طالب بھی ہیں مطلوب بھی ہیں، یوں ہی آپ احمد بھی ہیں، سب سے زیادہ حمد کرنے والے بھی ہیں. آپ محمود بھی ہیں کہ جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو، جس کی حمد کی جاتی ہے. فرمایا آپ حبیب بھی ہیں، آپ محبوب بھی ہیں. حضور سورج ہیں، دوسرے انبیاء چاند تارے شمع تھے، کفر تاریکی تھی. اگرچہ تاریکی کو چاند ستارے بھی دور کرتے ہیں. فرمایا اگرچہ تاریکی کو چاند ستارے بھی دور کرتے ہیں، مگر وہ رات کو دن نہیں بناتے. چاند ستارے تاریکی کو دور کرتے ہیں کہ یہ چمک رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ رات میں روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن رات جو ہے وہ دن نہیں بنتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو سورج ہیں کہ جب سورج آ جاتا ہے تو پھر رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسی لیے نام ماہی ہوا. جو حضور نے فرمایا نا اسی روایت میں جو راشد بھائی نے بیان فرمائی، انا ماہی، میں ماہی ہوں. ماہی کون ہے؟ یمحو اللہ بالکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا. جب کفر کے اندھیرے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے مٹا دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گویا وہ سورج ہیں کہ جو آ گیا تو ہر اندھیرا دور ہو گیا، اب نور آ گیا اور نور چھا گیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بھاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. جھومو نور آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام جو بیان فرمائے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، کہ سب کا حشر میرے قدموں پر ہی ہونا ہے. اور کیسے ہونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک تعویل یہ بیان کی گئی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے، پھر جہاں حضور پہنچیں گے سب ان کے پیچھے پہنچیں گے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک انداز ہے. فرمایا ان العاقب، میں عاقب ہوں. عاقب مطلب
پیچھے آنے والا اور حقہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں. فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور پھر اپنے پیچھے بھی بہت ساری خیر چھوڑ گئے. لہٰذا حضور عاقب ہیں اور سب کی عاقبت بھی حضور کی برکت سے ہی ہے. سب کا انجام بھی جو ہے وہ حضور سے وابستہ ہے. اگر حضور دل میں رہے، اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اخلاق کردار سے جھلک رہی ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں بیڑا پار ہوگا. اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق بھی دے. مدنی چینل کے ناظرین، میلاد مناتے رہیے، دھوم دھام سے منائیے، ادب اور احترام سے منائیے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو میلاد پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخش پائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید، عید میلاد